اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں یہ قرآن کتنا حکمت بھرا ہے، یہ قرآن کتنا رہنما ہے میرے بھائیو، جو ہمیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں فرما رہے ہیں کہ اعلیٰ انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ پیچھے میرے بھائیو اللہ رب العزت جھوٹے مکاروں، منافقوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ ڈالو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس آیت کا مفہوم یوں تھا۔ اب اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں کہ ان کی بات کا یہی جواب ہے۔ یہ دیکھیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں۔ میرے بھائیو، قرآن کی اس روشن آیت کو سن کے، اللہ رب العزت کے اس فرمان کو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ نبی پاک کی ایک حدیث ہے نا، آپ سبھی اس چیز سے واقف ہیں، اس حدیث سے، جس کا مفہوم یوں ہے کہ کوئی نوجوان نبی پاک کی بارگاہ میں آیا کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو جاؤں لیکن مجھ سے سبھی گناہ نہیں چھوڑ سکتے، کوئی ایک آدھا مجھ سے گناہ، حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی ایک آدھا گناہ آپ مجھ سے فرما دیں، میں وہ چھوڑ دوں۔ تو میرے بھائیو، نبی پاک نے فرمایا کہ تم جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ کو چھوڑ دو۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا نبی دیا، ایسا مہربان شفیق نبی، کہ نبی پاک کی ایک بات میں جو آپ ایک ارشاد فرماتے ہیں، اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ اس کی حضرت انسان کو، مسلمان کو کئی طرح سے فائدے مل سکتے ہیں، لیکن آج ہم حدیث سے دور ہیں، منہ پھیر بیٹھے ہیں، تو ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، نبی پاک نے فرمایا کہ ایک جھوٹ نہیں چھوڑنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں ایمان لاتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، علماء اکرام، محدثین، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے گناہ چھوڑنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہ چھوٹ گئے، وہ پاک صاف مومن ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، آج ہمیں شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ آج کچھ بھائی کہتے ہیں کہ ہم کلمہ گو ہیں، ہماری بخشش ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا بہت بڑی نعمت ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کلمہ گو کے گھر میں پیدا کیا۔ لیکن میرے بھائیو، قرآن کھول کھول کے آیتیں بیان کر رہا ہے کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، منافق جو ہے وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، نبی پاک کا امتی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، آج ہم اس بات سے کیوں بے خبر ہیں کہ نبی پاک کی یہ حدیث کی مفہوم ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ منافق انسان کی دو علامتیں یاد کر لو، منافق فجر بھی نہیں پڑھتا اور منافق عشاء بھی نہیں پڑھتا۔ تو میرے بھائیو، جو 5 نہیں پڑھتے، جو 5 حکموں کی، اللہ رب العزت کے 5 بلاؤں کی تکمیل نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، وہ کیا ہو سکتا ہے میرے بھائیو؟ خدا را اگر میری زبان سے کوئی سخت جملہ نکلا ہو تو
اپنا چھوٹا ویر سمجھ کے در